السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میم کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صبا ناز بڑائچ ہے. صبا ناز، گزشتہ دنوں جو F10 تھانہ کے ایریاز میں آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں جیسے پتہ چلا ہے کہ تھانہ F10 کے جو لوگ ہیں وہ ایک پارلر سے آپ کو گرفتار کر کے لائے. اصل سٹوری کیا ہے؟ ایسا سٹوری یہ ہے کہ جس طرح سے ہر گھر کی عورت جو ہے وہ اپنی گرومنگ کے لیے پارلر جاتی ہے، میں بھی اسی طرح پارلر گئی کیونکہ نیکسٹ ڈے میرا ایک جگہ پہ انٹرویو تھا. میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرنا تھا اور ویسے بھی یہ ضرورت ہے آج کل. تو میں ایک پارلر گئی اور وہ پارلر بند تھا. کوئنسیڈنٹلی وہاں پہ کوئی کام ہو رہا تھا. مجھے وہاں پہ ہی ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اوپر بھی ایک نیا پارلر کھلا ہے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں. میں گئی، میں نے پہلے جا کے دیکھا، پراپر ایک پارلر سیٹ اپ تھا اور میں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ میرا کام کر دیں. خیر انہوں نے مجھے سروس اچھی دی. کوآپریٹو اسٹاف تھی وہاں پہ فیمیل اور ایک ہی صرف ان کا میل تھا، وہ پتہ ہی شاید ان کا ٹی بوائے تھا، لیکن وہ بھی اس وقت پارلر میں موجود نہیں تھا. میں جب ویکس کروانے کے لیے گئی ہوں ویکسنگ روم کے اندر، تو جب میری ویکس ہو گئی ہے تو مور دین 5 اور 6 منٹس ہوئے ہوں گے. میں باہر نکلی ہوں اور میں نے اس سے پہلے ہنگامہ سن لیا تھا، کافی شور و گول ہو رہا تھا. میں باہر نکلی، سڈن ہی میرے بال کھینچ کر ایک بندے نے مجھے نیچے پھینکا، گھسیٹا وہاں پر کہ کیا اندر فحاشی پھیلا رہی تھی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک پرائیویٹ کمرہ ویکسنگ کے لیے جو بنایا گیا، وہاں پر کیا فحاشی پھیلا سکتی ہوں میں ایک عورت کے ساتھ؟ ایک ویکسنگ جو ہے وہ کروانا کیا فحاشی پھیلانا ہے؟ یہاں سے پھر شروع کریں گے. کیا ان کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری، کوئی اپلیکیشن تھی؟ آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت تک بھی نہیں پتا تھا جب میرے منہ پہ پہلا تھپڑ پڑا کہ یہ پولیس والے ہیں، کیونکہ وہ سب شلوار قمیض میں تھے اور جو ساتھ ان کی وومن آئی تھی وہ بھی شلوار قمیض میں تھی اور انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کس مارکے پہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور پارلر کا اسٹاف انہوں نے ایک سائڈ پہ بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، مجھے یہ تک نہیں پتا کہ پارلر کی مالکن کون تھی. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ افرا پارلر ہے. ٹھیک ہے، سلون ہے، جو بھی ہے وٹ ایور. تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں. میرا کہنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ میں تو یہاں پہ کسٹمر ہوں، آئی ایم ناٹ دا ورکر. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اور مارا اوپر سے کہ آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم کون ہیں. میں نے ان کو روکنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ان کی جیکٹ پکڑی. جو ایک اسحاق نامی پولیس والے تھے، داڑھی تھی ان کی، چشمہ لگایا ہوا تھا، ان کو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی. ان کی میں نے جیکٹ پکڑی ہوئی، تب تک بچاؤ کرنے کے لیے پوری جیکٹ پھٹ گئی. اس بندے نے اس پر بھی اور مارا مجھے. میرے بال کھینچ کھینچ کے اس بندے نے سارے جڑوں سے بال نکال دیے اور میرا سر پکڑ کے پٹک کے دیوار کے ساتھ مارا. کیا آپ کے خلاف کوئی FIR، کوئی کیس درج ہے؟ نہیں سر. پھر کیوں مارا؟ یہی میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، مجھے مت ماریں. میں ایک ایک فریاد کرتی رہی کہ مجھے مت ماریں، میں ایک بن ماں باپ کی بچی ہوں، میرا قصور کیا ہے مجھے بتائیں. میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے. وہ پھر بھی مجھے مارتے رہے اور میں آخری ٹائم تک سمجھ نہیں پائی. اور پھر مجھے ایسے ایسے ناموں سے مخاطب کیا گیا کہ جو میں نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. آپ ایک پارلر کی کسٹمر تھی اور انہوں نے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ یہاں کسٹمر ہے یا اس پارلر میں کوئی کام کرتی ہیں؟ نہیں. اس کے باوجود انہوں نے مارا؟ جی. پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے انہوں نے میرا سر پٹکا نیچے فلور پر، میرا سر مارا، میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا. آس پاس کے لوگوں کے اصرار پر کہ مت مارو اس بیچاری کو، کیوں مار رہے ہو. پھر بھی وہ نہیں روکے. انہوں نے کہا سائڈ پر ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں مت روکو. جیسے ان کو کوئی مقصد تھا مجھے ٹارچر کرنے کا، جیسے ان کو کسی نے بھیجا تھا مجھے مارنے کے لیے. خیر اور نیچے سے ہتھ کڑی لے کر آئے، مجھے ہتھ کڑی لگائی دونوں ہاتھوں پر. میں نے کہا سر مجھے ہتھ کڑی مت لگائیں، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے؟ کہہ رہے آپ کو تھانے لے کے جائیں گے. آپ جانتی نہیں ہم کون ہیں، ہم پولیس والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ غلط کام کر رہی تھی. میں کیا غلط کام کرنے آئی تھی یہاں پر؟ کیا ایک پارلر کی سروس لینا اتنا بڑا جرم ہے؟ اتنی بڑی گستاخی ہے؟ کیا یہ پولیس والوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا؟
ایک پولیس والے نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور اس نے بھی وہ جیکٹ سے چھپایا ہوا تھا, اس کی صرف پینٹ شو ہو رہی تھی. بعد میں اس نے وہ اپنی جیکٹ جو ہے اس کی پھٹ گئی تو مجھے نظر آیا کہ جی اس کا اسحاق نامی بیج لگا ہوا ہے اور اس کی جو وہ سارے وہ وردی ہے, نیچے سویٹر پہنا ہوا ہے اس نے, باقی اور کسی نے بھی وہاں پر کوئی یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا. کیا اس سے پہلے آپ ان کو جانتی تھی یا وہ آپ کو جانتے تھے؟ نہیں سر, میں ان کو نہیں جانتی تھی. میں تو گئی پہلی دفعہ, مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ تھانہ شادی مار ہے. اچھا, ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس میں آپ نے کہا جب آپ نے الزام لگایا 2 لاکھ روپے ان سے چھینے گئے آپ کی طرف سے, مطلب آپ کے پیسے انہوں نے چھینے, جس میں کچھ اماؤنٹ انہوں نے رقم چھینی ہے, کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کروائی ہے, گاڑی میں 5 لاکھ کی آفر کروائی ہے. اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس میں 100% حقیقت ہے. گاڑی میں اس بندے کو میں نے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی کہ سر میرا دل گھبرا رہا ہے. پہلے نمبر پہ میں نے کہا مجھے پانی پلا دے, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, آپ نے مجھے بہت مارا ہے. اتنا مارنا بنتا نہیں تھا. کہتے ہو بی بی تو چپ کر, تجھے میں پانی پلا لیتا ہوں, تھانے چل جائے ایک بار. میں نے کہا سر پلیز مجھے چھوڑ دیں, میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں, میری بدنامی ہو سکتی ہے, آپ مجھے تھانے مت لے کے جائیں. ہمارے گھر کی لڑکیاں تھانے کا نام بھی نہیں لیتی. اس بندے نے کہا اچھا نہیں جانا چاہتی تو 5 لاکھ روپے دے دو. میرے ساتھ پارلر والیاں بھی تھیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے ساتھ ملا کر ان کو آفر کی تھی یا کیا. کہتا آپ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ کتنی کالز آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو کچھ صلح نامے کی آفرز ہو رہی ہیں؟ کچھ دھمکیاں مل رہی ہیں؟ کیا کیا اس کے بعد کیا واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ بتا دیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے تھریٹن کالز آ رہی ہیں کہ آپ وڈرا کر دیں. مجھے اب پارلر والی کو بھی یاد آ گئی ہے میری. اس نے پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے کر مجھے کہا ہے کہ بی بی تمہیں نہیں پتا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تمہیں کچھ بھی شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم اس پہ. کس پاکستان میں جی رہی ہوں میں؟ مجھے اس پاکستان سے اب ڈر لگنا شروع ہو گیا, جہاں پر ایک لڑکی جس پہ ظلم ہوا, بجائے اس کے کہ ایک عورت ہو کر وہ ایک عورت کا درد سمجھ سکیں, اس کے ساتھ کھڑی ہوں, وہ اس کو ڈرا رہی ہیں, اس کو وڈرا کرنے کے لیے فورس کر رہے ہیں. جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے مجھے کالز آ رہی کوئی ہمدردی کی اور کچھ اس بات کی کہ آپ جھوٹی ہیں, آپ گلٹی ہیں. میں کس چیز پہ گلٹی ہوں؟ میں کیا جرم کر رہی تھی وہاں پر؟ کیا میں ٹیررزم اٹیک کی پلاننگ کر رہی تھی یا میں کسی چیز میں ایسے ملوث تھی؟ اگر میں ملوث تھی تو مجھے وارننگ دی جاتی. ایک پراپر چینل کے ساتھ, ایک پراپر پلیٹ فارم کے ساتھ مجھے ڈیل کیا جاتا. اچھا میم, جب آپ کے ساتھ واقعہ ہوا, آپ کو مارا پیٹا, آپ کو زخمی کیا, گرفتار کر لیا, ہتھ کڑی لگائی آپ کو, اور اس کے بعد آپ کو کہاں لے کے گئے؟ وومن تھانہ میں یا کہ کسی اور جگہ پہ؟ سر مجھے وہ تھانہ بھی نہیں لگ رہا تھا, تھی وہ تھانے کی حدود ہی. ہم اندر انٹر ہوئے, سائڈ پہ ایک کمرہ تھا, وہاں پہ بٹھایا گیا. مجھے وہ تھانہ نہیں لگ رہا تھا. ٹارچر سیل؟ جی ٹارچر سیل ہی, ایک کنٹینر ٹائپ ایک کمرہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر کوئی حوالات سارٹ آف کوئی کمرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر میں مجرم تھی مجھے حوالات میں بٹھاتے, میرا ریمانڈ لیتے, پھر مجھے مارتے. لیکن وہاں لے جا کر بھی انہوں نے کمرے میں بٹھایا اور مجھے ہر سوال پر تھپڑ مارے گئے. اچھا, پارلر کی طرف سے آپ نے کہا کہ کال آئی ہے بیوٹی پارلر کے اونر, اس نے کیا کیا باتیں آپ سے بولی؟ اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھ کر کیس کرنا تھا. میری ورکرز بھی بیچ میں ملوث تھیں. لیکن مجھے ایک بات آج بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ میڈم آپ کو بھی انہوں نے تھپڑ نہیں مارا, آپ کو تو سیپریٹ کمرے میں بٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے, مار تو میں نے کھائی, آپ کا کتنا نقصان ہوا؟ کیا آپ سے فون چھینا گیا؟ کیا آپ سے آپ کی قیمتی چیز جیسے ویپ, ایئر پوڈس, پرفیوم وغیرہ چھینی گئی؟ نہیں, آپ کو تو چھوڑ دیا گیا تھا. آپ کی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ڈیل تھی, آپ کو تو چھوڑ دیا گیا, آپ کے ورکرز کو بھی چھوڑ دیا گیا. کیا ان کو میرے سامنے تو ان کو تھپڑ نہیں مارے گئے؟ شو کر دیں آپ. اچھا, آپ کی ویڈیو وائرل جو ہوئی ہے اس میں ایک یہ بھی ویڈیو آئی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میڈیکل کے لیے آپ گئی ہیں, میڈیکل نہیں کروایا جا رہا تھا آپ کا, کوئی جس ہاسپٹل میں گئی ہیں تو کسی نے, میں پولی کلینک G6 میں گئی, وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جمعے کا دن تھا, ڈاکٹر صاحب نے کافی دیر مجھے ویٹ کروایا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میرا میڈیکل نہیں کیا. پھر میں پیمس گئی ہوں, اور جیسا سے پیمس کے حالات ہیں, اتنا رش ہوتا ہے, اور ایک جگہ سے پرچی بنواؤ, پھر دوسری جگہ سے بنواؤ, پھر تیسری جگہ جا کے آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس طرح سارا دن میں ادھر خوار ہوئی ہوں کہ کہاں سے پرچی بنوانی ہے, کیا کرنا ہے. اتنی دیر تک جی ٹائم ختم ہو گیا تھا. آئی ریئلی تھینک فل ٹو مائی لائر جنہوں نے میں سب سے پہلے میرا میڈیکل کروایا اور میرا بھرپور ساتھ دیا. ٹھیک ہے, میں تو ٹرومانائزڈ ہوں ابھی بھی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا. میں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ میں اس دنیا میں زندہ کیوں.
मुझे गोली मार देते, मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, मुझे मार ही देते, इस तरह जीने के लिए ना छोड़ते कि मैं हर बंदे से डरना शुरू हो जाऊं। मुझे पुलिस की वर्दी से डर लगता है अब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस हवा की बेटी के साथ होने वाला जुल्म देखा सुना, और वो भी दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, मेरा सवाल है, सबसे पहले मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, उसके बाद वजीर दाखिला से और मौजूदा आईजी से। क्या दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में इंसानियत के साथ ये सलूक किया जाता है? नाजरीन, आइए चलते हैं इनके लॉयर के पास, उनसे बात करते हैं कि ऐसे घिनौने जुराइम करने वाले पुलिस वालों को कौन सी सजा मिलेगी और कौन सा जुर्म इनके ऊपर लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी आदिल साहब। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? आदिल साहब, जैसा कि आपने अपनी क्लाइंट के बारे में सारा कुछ सुन लिया है, जी, ये जंगल का कानून है, ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। रोजाना हवा की बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती पहले तो बदमाश किया करते थे, अफसोस के साथ अब पुलिस कर रही है। बेशक। क्या इस पुलिस को नकेल डालने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है? बेशक है। जो जुर्म इन पुलिस वालों ने इस खातून के साथ किया, अगर ये सच है तो इन पुलिस वालों के खिलाफ क्या ऑफेंस लगेंगे और इनको क्या सजा होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ुआ है 20/11/2023 शाम के 8:30 के बाद, और ये F10 मरकज़ पटियाला ज्वेलर्स के ऊपर एक कोई पार्लर है, इफ्रा के नाम से या किसी नाम से पार्लर है। वहाँ पर ये मेरी क्लाइंट जो है अपनी कोई सर्विस करवाने गई थी, और पुलिस की कोई रेडिंग पार्टी आई है, उन्होंने रेड किया है, और रेड के दौरान बग़ैर इनसे पूछे, बग़ैर इनसे बात किए, उन्होंने सीधा असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, बग़ैर वारंट दिखाए इनको अरेस्ट किया है, वहाँ पे इनके साथ बैटरी कमिट की है, ठीक है, इनको मारा गया है, इनका सर फाड़ दिया है जगह पे, बग़ैर इनको ये बताए कि भाई हम आपको क्यों लेके जा रहे हैं। इट्स अ टोटल ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14(1) एंड 14(2). 14(1) जो है वो डिग्निटी ऑफ ए मैन की बात करता है, किसी भी शख्स की इज्जत जो है वो सबसे पहले है। हम यहाँ पर कोई भी हमारी बच्ची, ये कैसे हम तसव्वुर कर लें कि अगर इसके साथ ये हो सकता है तो ये किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये अगर यतीम है, ठीक है, तो कोई और बच्ची यतीम नहीं हो सकती। एक बंदा, मैं अगर अपने घर का सरबराह हूँ, मैं आज मर जाता हूँ, पीछे मेरे घर वाले रह जाते हैं, मेरी बहनें रह जाती हैं, मेरी अम्मी रह जाती हैं, क्या वो इस मुल्क में रहने के काबिल हैं? मैं किस मुंह से उनको यहाँ इस मुल्क में जो है रहने का हक दूँ या उनको यहाँ पे रहने की एडवाइस दूँ? उसके ऊपर ये लेकर चले गए थाने, ठीक है, थाने लेकर जाना आप सनसेट के बाद नहीं कर सकते। अगर आपने किसी वुमेन को, इवन इफ इज इन्वॉल्व, अगर वो किसी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व भी है, ठीक है, आप अगर उसको लॉकअप से बुलवा रहे हैं, ठीक है, तो वो शाम से पहले और सुबह सूरज निकलने के बाद वो आप इस टाइम में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये कानून में हमारी बात बताई गई है। इस चीज़ की ब्रीच हुई, वारंट नहीं दिखाया गया, वो भी ब्रीच हुई। पुलिस पार्टी जो है वो प्राइवेट यूनिफॉर्म में थी, कैसे मुझे पता चलेगा? ये तो बिल्कुल लाकानूनियत की हद कर दी है। कोई भी शख्स आएगा, मुझे उठा के ले जाएगा, मुझे नहीं पता होगा मैं किस जुर्म में किस चीज़ की सज़ा काट रहा हूँ। अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मुझे आप जज साहिबान के पास पेश करें, उधर पे आप साबित करें एक चीज़ को। अगर कोई चीज़ मुझ पर साबित होती हैं, अदालतें हैं, एक पूरा सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम हमने बिठाया हुआ है, तो वो अगर साबित होती है मुझे आप सज़ा कर दें। लेकिन जब आप मुझे FIR नहीं दिखाएंगे, मेरे ऊपर इवन के कोई कंप्लेन नहीं है, तो आप मुझे किस कैपेसिटी में उठा रहे हैं? कोई एक बात आप मुझे बता दें। फिर अफसोस की बात कि जब इनको थाने लेकर गए हैं, थाने में राइट साइड पे कोई छोटा सा कमरा है, कमरा भी मैं उसको नहीं कहूँगा, कोई उन्होंने कैबिन टाइप बनाया हुआ है जो अपनी प्राइवेट अयाशियों के लिए बनाया हुआ है। और मैं आपको शर्तियन और हल्फन ये बात कहता हूँ कि पूरे थाने में कैमरे लगे होंगे सिवाय उस एक कैबिन के। क्यों?
کیونکہ وہ ایک کیبن انہوں نے بنایا اس چیز کے لیے کہ بھائی لوگوں کو پریشرائز کرنا ہے, لوگوں کو ہراس کرنا ہے. جیسے یہ بچی آئی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اس طرح کی بچیوں کے ساتھ ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہمارا دل کہے گا, جو ہمارا جی کرے گا ہم کریں گے. ہم پیسے بھی لیں گے, ہم لوٹ مار بھی کریں گے, اور ہم پورے انسٹیٹیوٹ کو بدنام کریں گے. پولیس والے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں اس قوم کی حفاظت کے لیے. وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, لیکن کچھ چند ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ پورے انسٹیٹیوشن کو بدنام کر دیتی ہیں, ان کا نام جو ہے وہ گرا دیتی ہیں. عادل صاحب, کتنی قسم کی دفعات لگتی ہیں ان پہ؟ سب سے پہلے تو گالم گلوچ کی گئی ہے, ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا ہے ایز لیڈیز, اور میل کی طرف سے, جینٹس کی طرف سے ان پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے. اس کے بعد بغیر وارنٹ اور بغیر یونیفارم, اور پھر آفر کرنا, اور اس کے بعد جا کے پرائیویٹ سیل میں جا کے ان کو بند کرنا وہاں پہ, اور وہاں پہ ہراس کرنا. یہ اس کو آپ قانونی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی قسم کی جو آرٹیکلس ہیں یا دفعات ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا ہمارے پاس ایک قانون ہے وہ جس کو پورا ملک مانتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کی بنیاد پہ یہ پورا ملک بنا ہے, جس کی بنیاد پہ اس پورے ملک نے چلنا ہے, وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 14 میں یہ بات بہت واضح ہے کہ ڈگنیٹی آف اے مین کو کسی بھی صورت میں ایک بار پھر بتا دوں, کسی بھی صورت بریچ نہیں کیا جا سکتا. 14(1) 14(2) کو بریچ کیا گیا, اس کے بعد وارنٹ نہیں دکھائے گئے, اس کے بعد اسالٹ کیا گیا, اس کے بعد ٹائمنگز کی جو ان کو ٹائمنگز کو غلط استعمال کیا گیا, اس کے بعد اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی FIR نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی کمپلین نہیں ہے, آپ کس کیپیسٹی میں جا کے کسی کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کسی سے پیسے کیسے طلب کر رہے ہیں؟ آپ پیسے طلب کریں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کوئی ریکوری باڈی ہے تو آپ کا کوئی ایسا اختیار آپ کو حکومت نے دیا ہے, بھائی آپ صرف اور صرف انویسٹیگیشن پرپس کے لیے ہیں. پولیس والوں کو میں یہ خدا رہا آپ سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے, کہ پولیس والوں کا کام ہے کلیکشن آف ایویڈنس. ٹھیک ہے, کوئی کرائم ہو رہا ہے اس کو روکو. وہاں پہ کیا کرائم ہو رہا تھا؟ جی کوئی کرائم نہیں ہو رہا تھا, یہ اپنی سروس کروانے گئی تھی, وہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کرائم ہو بھی رہا تھا تو وہ سول نیچر کا کرائم ہوگا. آپ جائیں کورٹ میں, عدالتیں کس لیے ہیں؟ نہ کرتے ان کے اوپر 13 سے 14 جو ہے وہ ان کو سیکشنز اٹریکٹ کرتے ہیں جو انہوں نے بریچ کیے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس کے خلاف جائیں گے عدالت میں. دی ٹارچر, کسٹوڈیل ڈیتھ, کسٹوڈیل ریپ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2011 کا جو ہمارا پاس ہوا ہے, ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کے لیے اس بی کے ساتھ, ہماری اس کلائنٹ کے ساتھ ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم جس چیز کو بھی, جو بھی چیز ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو فیس کریں گے انشاءاللہ. اچھا عادل صاحب, جب سے آپ نے یہ کیس لیا ہے اپنے سر پہ, کیا آپ کو بھی اپوزٹ گروپس کی جانب سے کچھ پریشرائز کیا گیا, کچھ آفریں کی گئی کہ آپ اس گروپ کو چھوڑ دیں, اس کیس کو چھوڑ دیں؟ افسوس کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. میں اس 1-2 دن میں مجھے اتنی ایک کالز آئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے ایسی کوئی کمیونٹی ہے نہیں, ایسا کوئی ادارہ ہے نہیں جس کی مجھے کال نہ آئی ہو. ہر ادارے سے, ہر بندے سے, علیحدہ طریقوں سے, ایون کہ آپ کو اپنے لوگوں سے کالیں کروائی جاتی ہیں کہ بھائی آپ ہاتھ ہولا رکھیں, آپ پیچھے ہو جائیں, آپ اس میں آگے نہ رہیں. یار خدا کا خوف کرو, کل ہم نے مرنا ہے. میں کتنی زندگی جیوں گا؟ 50 سال جی لوں گا, 60 سال جی لوں گا, 70 سال جی لوں گا, اور یار 100 سال جی لوں, مرنا نہیں ہے میں نے. اس کے بعد ابدی زندگی سٹارٹ ہوگی. اگر میری ابدی زندگی میں یہ 100 سال کی زندگی, اٹس اے ویری منیمل سٹیج. آپ اپنی پیچھے والی زندگی کو دیکھیں نا, وہ ایک جھلک میں گزر گئی. جی ایڈوکیٹ عادل صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس والے ہیں بیسیکل یہ قانون کے محافظ ہیں. بے شک. اب یہ قانون کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو یونیفارم پہنی ہوئی ہے, اس یونیفارم کا مقصد ہے یہ پبلک کو, اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے. یہ تحفظ فراہم کرنے کی بجائے بھیڑیا بن چکے ہیں. بے شک. کیا ان کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا کوئی قانون ہے؟ اگر ہے تو اس کو اپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں جی, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون ہر ایک چیز کے لیے بنایا گیا ہے.
چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، بٹ دی پرابلم از کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر امپلیمنٹیشن ہے تو وہ صرف ان لوگوں کی حد تک ہے جو اپنے پاس وسعت رکھتے ہیں، اپنی کیپیسٹی رکھتے ہیں، پیسہ لگائیں گے، اپنا وقت لگائیں گے، تب جا کے آپ کو انصاف ملے گا. اگر ہمارے قانون میں، ہمارے اداروں میں ہم اپنے آپ میں یہ بات، اپنے ارادوں میں یہ بات لے آئیں کہ یار جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے اس کو امپلیمنٹ کروا کے رہنا ہے، تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں 5 بندوں نے ریڈ کیا ہے، دے آل آر، یہ سب کے سب سسپینڈ تو ہونے ہی ہونے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ڈسمسل پکا ہے. ڈسمسل کے ساتھ 7 سال کی سزا، اگر ان پہ یہ جرم ثابت ہو جائے تو وہ قید ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا قانون کہہ رہا ہے. 2011 کا پریونشن والا ایکٹ جو ہے کسٹوڈیل ریپ اور کسٹوڈیل ٹارچر کا، وہ کہہ رہا ہے. اس کیس کے حوالے سے ہم نے پرسوں ایک اپلیکیشن دی تھی، پھر کل میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے ایس پی صدر نوشیروان صاحب کو. اب دیکھتے ہیں ان کی پروگریس کیا کہتی ہیں. یہ کوئی اتنا خاص میٹر ہے نہیں. اس کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو یہ بہت کرسٹل کلیئر کیس ہے. آپ جائیں وہاں F10 میں ہر دکان پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. آپ CCTV کیمراز کو ریکارڈ میں لائیں، ان کو شامل تفتیش کریں. وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کالی گاڑی، کالی کرولا آئی تھی، اس میں کون سے بندے تھے، ان بندوں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا وہ بندے آپ کے تھے. اگر آپ کے تھے تو آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں، اگر آپ کے نہیں تھے پھر بھی آپ پروسیکیوٹ کریں، کیونکہ آپ محافظ ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو عوام کا بھروسہ آپ پر سے اٹھ چکا ہے. بہت شکریہ جناب ایڈوکیٹ صاحب. تھینک یو. میڈم، آپ کو یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ بھی اس ملک کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، اور آئی جی اسلام آباد کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں تو وہ میسج دیجیے. ان کو صرف اتنا میسج دینا چاہتی ہوں، آپ کے گھر میں بھی خدا را ماں، بہن، بیٹی موجود ہوگی، ان کی بھی کوئی عزت ہوگی. وہ بھی میری طرح یتیم بن ماں باپ کی ہو سکتی ہیں، کبھی ان کے اوپر بھی کوئی پولیس والا اس طرح سارٹ کر سکتے. پلیز میرے لیے نہیں تو ان کے لیے کچھ کر کے جائیں اس دنیا سے. پلیز، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. یہ اور بات ہے کہ آپ اکیلی رہ گئی ہوں، اس حالت میں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. پلیز میری ہیلپ کیجیے، پلیز مجھے انصاف چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ایڈوکیٹ عادل صاحب کی بات بھی سنی، جو ہم نے ان کے ساتھ آئینی گفتگو کی ہے کہ آئین کے مطابق پولیس اگر جرم کرے تو ان کو بھی سزا ہوتی ہے. اور اس ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو گزشتہ دنوں ظلم ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. اس ملک کی عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے، اس ملک کی لا انفورس ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہیں. شرم کرو، حیا کرو. اسلامی مملکت پاکستان میں رہتے ہوئے دارالخلافہ اسلام آباد میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اس خاتون کو انصاف دیجیے. میڈیا کے توسط سے ہم تمام ان اداروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مکمل انویسٹیگیشن کی جائے. پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان جرم کرنے والے پولیس ملازمین کو سخت سے سخت سزا دے کے اپنی عوام کی، ہوا کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کیا جائے.